الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کی زندگی کے حالات یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں. کبھی انسان کے اوپر خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہے اور کبھی انسان کے اوپر غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے. کبھی انسان کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے اور کبھی انسان قرضوں کے بوجھ نیچے دبا ہوتا ہے. کبھی انسان صحت اور جوانی کے عالم میں ہوتا ہے اور کبھی انسان چارپائی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو انسان کی زندگی غمی اور خوشی کے اندر میں گزرتی اور چلتی رہتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، حقیقت میں وہ موت کے قریب جا رہا ہے. اسی وقت اس کو پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہو جائے گی کہ یہ وقت گزرا یا میں خود اس دنیا سے گزر گیا. تو انسان کی زندگی کے حالات یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں. انسان سمجھتا ہے بس آئے ہیں، جینا ہے، مرنا ہے، حساب دینا ہے. اور خوشی اور غمی یہ انسان کی زندگی کی ترتیب ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جمال کسی انسان کے اوپر یہ ہوتی ہے تو انسان کی زندگی بڑی اچھی طرح گزرتی ہے، خوشیوں بڑی زندگی گزرتی ہے. جہاں وہ قدم رکھتا ہے ہر جگہ وہ کامیاب ہوتا ہے، ہر جگہ اس کی واہ واہ ہوتی ہے، ہر جگہ اس کو نوازا جاتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے. اگر وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو وہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی صفت جمال کی تجلیات اس انسان پر ہوتی ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جلال کی تجلیات انسان پر ہوتی ہے اس وقت انسان دنیا کے اندر میں ہر جگہ ہر موڑ پر پریشان ہی نظر آتا ہے. جہاں وہ قدم رکھتا ہے ہر وقت اس کی بے عزتی ہوتی ہے. وہ کہیں عزت سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے تو وہاں بھی اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے. گویا ہر وقت وہ پریشان ہوتا ہے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اللہ کی دو صفت ہے، صفت قابض اور صفت باسط. قابض کا مطلب ہوتا ہے چھیننے والا، قبضہ کرنے والا، اور باسط کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا، پھیلانے والا. جب اللہ کی صفت جمال ہوتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، ہر جگہ اس کی عزت ہوتی ہے. اور جب اللہ کی بندے کے اوپر صفت جلال ہوتی ہے اس وقت بندے کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے، بندے کے اوپر پریشانی ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں یہ دو حالت ہوتی ہے. انسان کبھی غمی میں ہوتا ہے اور کبھی انسان خوشی میں ہوتا ہے. ان دو حالتوں میں شیطان بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. اس لیے کہ انسان کے اوپر جب خوشی کی گھڑی ہوتی ہے اور جب وہ خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو شیطان انہیں غفلت میں ڈال دیتا ہے. اور جب انسان غمی کے حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے. تو شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ دونوں حالتوں میں خوشی کی حالت میں بھی اس کا رشتہ اللہ سے جوڑنے نہ پائے اور غمی کی حالت اور پریشانی میں بھی اس کا رشتہ اللہ سے کٹ جائے. تو شیطان چاہتا ہے کہ جب انسان خوشی میں ہو تو اس کو غفلت میں ڈالتا ہے اور جو انسان غفلت میں پڑتا ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. اور جب انسان مایوس ہوتا ہے تو وہ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے اور جب نا امید ہو جاتا ہے تو شیطان ان کو سیدھے راستے سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے.
تو میرے بھائیوں انسان کے اوپر یہ دونوں حالتیں ہوتی ہے، کبھی وہ خوشی میں ہوتا ہے کبھی وہ غمی میں ہوتا ہے۔ چاہیے کہ جب خوشی میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب وہ غمی میں ہو تو اس کو لا تقنطوا من رحمت اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کے ایسے واقعات ہیں کہ ان کے اوپر خوشی کی حالت میں بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور غمی کی حالت میں بھی انہوں نے اللہ سے وہ نا امید نہیں ہوئے بلکہ اسی کے اوپر وہ صبر کرتے رہے۔ تو یہ دونوں حالتیں ہیں، ان دونوں حالتوں کے اوپر انسان کو بڑے سنبھال سے اور سنبھل کر قدم رکھنا چاہیے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں رات کے وقت چراغ جل رہا تھا اور چراغ بجھ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو امی جان عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون بڑی بڑی آفات اور بڑی بڑی مصیبتوں کے وقت پڑھا جاتا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ چراغ کا بجھ جانا بھی انسان کے اوپر ایک مصیبت ہے، اگر وہ اس مصیبت میں اس کو پڑھے گا تو اللہ اس کے اوپر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جس کی زندگی کے اندر میں جس کی ماں کا بیٹا اور جس عورت کا شوہر جوانی کے اندر میں اس کی زندگی کا چراغ بجھ جائے، اگر وہ اس کے اوپر صبر کرے تو اللہ کتنا اجر دیں گے، اللہ کتنا اجر دیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو میرے بھائیوں زندگی کے اندر میں حالات آتے ہیں، موڑ آتے ہیں، کروٹ لیتے ہیں، دونوں ہے۔ اس دنیا کے اندر میں کبھی خوشی بھی ہے کبھی غمی بھی ہے۔ ہمیشہ خوشی کا گھر جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ غمی کی جگہ جہنم ہے۔ تو اس دنیا کے اندر میں کسی انسان کے اوپر ہر وقت خوشی ہی خوشی ہو تو اللہ کو یاد کرنا بھول جائے گا، اور اگر کسی انسان کے اوپر ہر وقت وہ اس کے اوپر غمی ہی غمی ہو تو وہ انسان کفر کے قریب پہنچ جائے گا، وہ اللہ سے نا امید ہو جائے گا۔ تو دونوں حالتیں ہوتی ہے، کبھی خوشی بھی ہوتی ہے کبھی غمی بھی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور اس بیماری کے اندر میں جو کراہنے کی آواز آتی ہے، اللہ اپنے فرشتے کو کہتے ہیں جا میرے فرشتے، میرا بندہ بیمار ہے اور اسی بیماری میں وہ کراہ رہا ہے، اس کراہنے کے اوپر اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ لکھ دے۔ فرمایا جتنی مرتبہ اس کے زبان سے آواز آئے اتنی مرتبہ سبحان اللہ لکھو۔ فرماتے ہیں جب وہ بستر کے اندر میں کروٹ پلٹتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے فرشتے کو کہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہو۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا رحیم ہے کہ جب بندہ اعمال نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بستر میں ہے اور بیمار ہے، اللہ اسی حالت میں بھی اپنے بندے کے اوپر کیا کر رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھ رہے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب اس کے اوپر حالات آئے تو پریشان نہ ہو۔ کبھی اللہ نعمت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ پریشانی اور مصیبت دے کر بھی آزماتا ہے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کتنے بڑے جلیل القدر نبی ہے، کتنے بڑے جلیل القدر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا تھا، ہر نعمت سے نوازا تھا۔ تو گویا ایک مرتبہ شیطان نے کہا اللہ یہ ایوب تو اس لیے آپ کی عبادت کر رہے ہیں کہ وہ آپ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا ہے، ان کے اولاد بھی ہے، آپ نے انہیں گھر بار بھی دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان نے کہا کہ آپ انہیں مصیبت میں ڈال کر آپ انہیں آزمائیں کہ وہ آپ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دولتوں کو ایسے حالات آئے کہ ساری دولت ختم ہو گئی۔ تو شیطان نے کہا ان کے اولاد تو ابھی حیات ہے، تو اللہ نے پھر کوئی ایسا ذریعہ ایسا سبب پیدا کر دیا کہ اولاد بھی ایک ساتھ ساری فوت ہو گئی۔ اسی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، زندگی کے 70
17 سال زندگی کے 17 سال اسی بیماری کے اور اسی پریشانی میں گزر گئے، لیکن کبھی اپنی زبان سے کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ آپ کا نہ گھر رہا، نہ آپ کی اولاد رہی، نہ آپ کی دولت رہی، کچھ نہیں رہا، لیکن کبھی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کیا۔ فرمایا ان کا جسم تو صحیح سالم ہے، تو اللہ نے آپ کے جسم کے اوپر چیچک کے دانے کی بیماری کو پیدا کر دی، سوائے زبان اور آنکھ کے علاوہ سارا جسم آپ کے بدن کے اوپر وہ پھوڑے نکل چکے تھے، پھوڑے نکل چکے تھے، اتنے سخت بیماری کے اندر میں آپ مبتلا ہو گئے۔ اب شیطان اور ایوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا، رب کریم اگر آپ مجھے اسی بیماری میں 100 سال بھی آپ مجھے رکھیں پھر بھی میں آپ کے سامنے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے سنا کہ ایوب علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں، اب تو مایوس ہو چکے کہ اب کون سا داؤ چلاؤں، تو ان کے چیلے چپاٹوں نے کہا کہ اب وہی داؤ اپناؤ جو ان کے جد امجد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے اوپر اپنایا تھا۔ ماں حجرہ سے اور آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اگر اس درخت کے دانے کو کھا لو گے تو تم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تو شیطان نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ اب شیطان ایوب علیہ نبی علیہ السلام کی بیوی کے پاس پہنچتا ہے، بیوی ہوتی ہے، شوہر کا غم ہوتا ہے، اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، تو بیوی کے پاس جا کر کہا کہ میرے پاس ایک علاج ہے، میرے پاس آپ کے شوہر کی بیماری کا ایک علاج ہے، اگر اس بیماری اور اس داؤ کو آپ اپنائیں گے تو آپ کا شوہر اچھا ہو جائے گا۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، فرمایا اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا آپ کو میرے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو عورت تھوڑی سی سنبھل گئی اور خاموش ہو گئی، فرمایا میں پوچھ کر بتاتی ہوں۔ تو وہ ایوب علیہ نبی علیہ السلام کے پاس گئی، فرمایا میرے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ میرے سامنے سجدہ کریں گے تو میں آپ کو ایک علاج بتلاؤں گا اور اس علاج کے ذریعے آپ کے شوہر کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ایوب علیہ نبی علیہ السلام غصے کی حالت میں ہو گئے، فرمایا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں ایوب علیہ نبی علیہ السلام، فرمایا اسی وقت یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ وہ مردود ہے، تو شیطان ہے، تو یہاں سے نکل جا، آپ نے اسی وقت کہنا تھا، آپ نے کیوں نہیں کہا؟ بس ایوب علیہ نبی علیہ السلام اسی حالت اسی طرح آپ زندگی گزارتے رہے۔ شیطان نے دیکھا کہ اب تو میں ہر طرف سے مایوس ہو چکا، فرمایا میں اس بندے کو مایوس نہیں کر سکتا، اس بندے کو میں اللہ کا ناشکرہ نہیں بنا سکتا۔ جب 17 سال زندگی کے گزر گئے تو ایوب علیہ نبی علیہ السلام کی جب زندگی ٹھیک ہو گئی، اب چونکہ وہ قسم بھی پوری کرنا تھا اپنی بیوی کے اوپر جو 100 کوڑے لگانے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کے اوپر، اپنی بندی کے اوپر رحم فرمایا اور ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی باریک باریک لکڑیاں جمع کرو مسواک کی طرح اور ایک ساتھ جمع کرو اور ایک ساتھ لگا دو تو آپ کی یہ قسم پوری ہو جائے گی۔ ایوب علیہ نبی علیہ السلام کے متعلق ہمارے اکابرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی بیماری کے اور صحت کے زمانہ کیسا گزرتا تھا، تو ایوب علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں بیمار رہتا تھا باری تعالیٰ صبح میں مجھے آ کر یوں کہتے تھے ایوب کیا حال ہے، بس ایسا لطف و ایسا مزہ مجھے ملتا تھا کہ شام تک مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کوئی بیماری بھی لگی ہوئی ہے، اور شام کے وقت 2 بار اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھتے تھے ایوب کیا حال ہے، فرمایا اسی کا مزہ مجھے صبح تک رہتا تھا، فرمایا جب سے میں صحت مند ہو گیا ہوں ابھی تک اس مزے کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دنیا کے اندر میں انبیاء علیہ نبی علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، انشاءاللہ میں آئندہ کل اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت ہو، پریشانی ہو تو اس حالت میں کبھی اپنی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکلے کہ جس سے اعمال ختم ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، ایسے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے
مولانا یوسف صاحب مطالعہ علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جمال محمدی کی پہلی جلد میں، 3 جلدوں میں ہے، اس کی پہلی جلد کے اندر میں امام مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے خطبات ذوالفقار اور خطبات فقیر دونوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی کا ایک عرصہ گزار چکے تھے بڑھاپے میں، اور آپ کی والدہ ابھی حیات تھی۔ آپ اندازہ لگائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود بوڑھے ہو چکے، اور آپ کی والدہ آپ سے کتنی سال عمر بڑی ہوگی؟ فرمایا وہ 4 پائی میں تھی، چلا نہیں جا رہا تھا، اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، دروازے کو دستک دیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، گھر کے دروازے کو کھولا، آپ کے پاس بہت سارے لوگ مسائل پوچھنے آتے تھے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ ایک مسئلہ مجھ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں اور ایک کام اور ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ فرمایا شریعت کا حکم ہے کہ بیواؤں کی شادی کرا دی جائے، بیواؤں کو پاس پیغام بھیجا جائے۔ مجھے پتا چلا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ کی والدہ بیوہ ہو چکی ہے، تو میں آپ کی والدہ کے لیے اپنی والدہ کے پاس اپنا رشتہ لے کر آیا ہوں اور میں خود آپ کی والدہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیا حالت اس وقت تک کیا گزری ہوگی، اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، فرمایا میری والدہ عاقلہ ہے، میری والدہ بالغہ ہے، میری والدہ آزاد ہے، حالانکہ زندگی کے اس مرحلے میں ہے کہ آپ کی والدہ سے چلا نہیں جا رہا ہے، لیکن اسی حالت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس وقت تک آپ کو جواب نہیں دے سکتا جب تک میں اپنی والدہ سے پوچھ نہ لوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی والدہ سے تو کیا پوچھتے، اللہ سے ہی کچھ شکوہ کیا ہوگا، ابھی تو گھر میں ہی گئے تھے کہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ اسی انسان جو وہاں کھڑا تھا آپ کے گھر کے اندر میں وہیں گرا، اس کا انتقال ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واپس الٹے پاؤں واپس گھر میں آئے تو دیکھا تو امام صاحب نے فرمایا میرے صبر نے اس کو قتل کر دیا، قتلہ صبری، میرے صبر نے اس کو قتل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، انسان جب اس کے اوپر حالات آتا ہے، اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، تو اس حالات اور پریشانی میں انسان کو چاہیے صبر کرے، حالات سے پریشان اور گھبرائے نہ، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ پھر ذوالفقار دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطبات میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک راستے سے جا رہے تھے اللہ والے، اور اسی کے پیچھے 2 جوڑا چل رہا تھا، میاں بیوی جو نئے نئے شادی کیے ہوئے تھے۔ فرمایا ٹھنڈی کا موسم تھا اور آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی تھی، وہ بزرگ آگے آگے چل رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ اس نے پیر اٹھایا قدم، تو کچھ چھینٹے پیچھے وہ جو میاں بیوی چل رہے تھے ان کے جسم پر جا کر گرے، عورت کے جسم پر جا کر گرے۔ تو عورت تھوڑی خفا ہوئی، تو اس کی اس خفگی اور اس ناراضگی کو دیکھ کر اس کے شوہر نے اس اللہ والے کے چہرے پر زور سے تھپڑ لگا دی۔ تو عورت کی خوش ہو گئی، فرمایا میرا بدلہ لے لیا۔ بس شوہر میاں بیوی وہ گھر چلے گئے، اور ادھر یہ اللہ والے راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے کے اندر میں ایک چائے کی لڑی والا تھا، فرمایا وہ انتظار میں تھا کہ جو بندہ اس وقت پر اللہ کا ولی یہاں سے گزرے گا میں اس کو گرم گرم دودھ پلاؤں گا، میں اس کو چائے پلاؤں گا۔ فرمایا وہاں سے اس کا گزرنا تھا، اس چائے کے لاری والے نے اس بزرگ کو بلایا، فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، اور انہوں نے دودھ پلایا۔ دودھ پی کر وہ بزرگ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کے ہے اللہ تیرا ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، تو دودھ بھی پلواتا ہے اور مار بھی کھلواتا ہے، تو دودھ بھی پلواتا ہے اور مار بھی کھلواتا ہے، مجھے تیرا ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال وہ چلے گئے۔ ادھر وہ دونوں میاں بیوی گھر پہنچنا تھا، ابھی گھر کی سیڑھی ہی چڑھ رہے تھے کہ اس کا شوہر جو بیوی کا شوہر تھا وہ سیڑھی کے اوپر قدم ہی رکھا تھا کہ وہاں سے گر گیا اور فوت ہو گئے۔ لوگ جمع ہو گئے تو اس عورت نے سب کے سامنے کہا کہ ہو سکتا ہے اسی میاں اسی بزرگ نے بددعا دی ہوگی، اس کی وجہ سے میرا شوہر مر گیا۔ لوگ اس بزرگ کے پاس آئے، فرمایا آپ ایک تھپڑ ہی تو ماری تھی، اس میں کیا ہو گیا، آپ معاف کر دیتے۔ فرمایا میں نے کوئی بددعا نہیں دی، فرمایا وہ انسان مر گیا۔ فرمایا جب میرے پاؤں کے چھینٹے اس کی بیوی پر گرے اور اس کی محبت کے اس نے مجھ سے بدلہ لے لیا، فرمایا اس نے اپنی بیوی کی خفگی اور ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکا،
فرمایا اللہ کو مجھ سے محبت تھی، اللہ نے مجھے یہ برداشت نہیں کیا کہ میرے بندے کے اوپر یہ حالت ہو اور میرے بندے کے چہرے کے اوپر اس طرح تھپڑ پڑے، میرے اللہ بھی برداشت نہیں کر سکا تو میرے اللہ نے اس سے بدلہ لیا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جب انسان چھوڑ دیتا ہے اپنا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود اس کے ساتھ نعمت لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ پیارے اللہ آپ بڑے رحیم ہے، آپ بڑے کریم ہے، آپ بڑے شفیق ہے، آپ رحمانوں کے رحمان ہے، کریموں کے کریم ہے، آپ داتاؤں کے داتا ہے، بے سہاروں کے سہارا ہے۔ میرے اللہ آپ تو وہ ہے کہ آپ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ اللہ ہم بھی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ ہم اپنے ظلم کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ رب کریم آپ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجئے۔ میرے اللہ آپ تو وہ ہے کہ آپ نے یونس اپنے نوح علیہ السلام کو اللہ اس کشتی میں بیٹھ کر آپ نے نجات دی تھی، سمندر سے نجات دی تھی۔ اے اللہ ہم بھی ظلم کی اندھیریوں میں گھیرے ہوئے ہیں، ہم بھی گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ اس اندھیری سے نکال کر ہمیں بھی نجات دے دیجئے، ہمیں بھی اس گناہوں کے سمندر سے نکال دے دیجئے۔ اے پیارے اللہ آپ نے حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کو مچھلی کے اندھیری رات اور پیٹ میں سے آپ نے نجات دی تھی۔ میرے اللہ ہم بھی تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم بھی خواہشات اور گناہوں کی تاریکی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان اندھیریوں سے نجات دے دیجئے، ہمیں بھی ان گناہوں سے نجات دے دیجئے اور ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے، اپنے محبوب بندوں میں شمار فرما لیجئے۔ پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما لیجئے، نامرضیات کے اوپر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ معلوم نہیں زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، اے اللہ آئے دن ہم سن رہے ہیں نوجوان لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں انہیں دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے والے بنا لیجئے، ہمیں اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما لیجئے۔ اللہ نیک اعمال کرنے والے بنا لیجئے، اللہ صبر و شکر والی صفات ہمیں عطا فرما لیجئے۔ اے پیارے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم تیری ہر نعمت کے محتاج ہیں۔ رب کریم ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں تیری ہر نعمت سے محروم نہ فرما، ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ زندگی کے سارے ایام اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت میں گزرے ایسے فیصلے فرما، دنیا میں بھی عافیت نصیب فرما، مرنے کے بعد آخرت میں بھی عافیت نصیب فرما۔ قبر کی وحشتوں سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے اندھیری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب گھر میں ہوتے ہیں لائٹ چلی جاتی ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، ہم تھوڑی دیر برداشت نہیں کر سکتے، پریشان
برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا جب موت ہو جائے گی لوگ من و من مٹی کے قبر کے اندر میں دفن کر کے چلے جائیں گے، وہاں کوئی نہیں ہوگا تیری ذات کے علاوہ۔ اللہ اس وقت بھی آپ ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہماری قبروں کو نور سے منور فرما لیجئے، ہمیں اپنی موت سے پہلے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما لیجئے۔ اللہ غسل جنازہ سے پہلے غسل معاصی عطا فرما، کفن سے پہلے تقوی لباس عطا فرما۔ لوگ ہماری جنازے کی نماز پڑھے، اللہ اس سے پہلے ہمیں اللہ تیری طرف رجوع ہونے والے اور خوش و خضوع والی نماز نصیب فرما لیجئے۔ اے پیارے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دے جس کو آپ جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا آپ پسند کرتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دیجئے۔ میرے اللہ ہم چاہنے کے باوجود بھی ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے، اللہ نفس و شیطان پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ آپ ہی اس سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے میرے اللہ ہم نہ چاہے پھر بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے، اپنے اپنا گھر کا دربان بنا لیجئے، اپنا گھر کا بھکاری بنا لیجئے۔ اے پیارے اللہ امت کے حالات پر رحم فرما، فلسطین غزہ کے مظلومین کے اوپر رحم و کرم فرما، اللہ ان کی ہر ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، جو ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کی تو حفاظت فرما، ان کی تو مدد فرما دیجئے، اللہ ہر قسم کی فتوحات وہاں کھول دیجئے، ان کے گھر کے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ امن و امان پیدا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے پیارے اللہ ایک نظر اس مجلس کے اوپر ڈال دیجئے، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ یہ تیرے سارے بندے تیرے اور تیرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے باتوں کو سننے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، اللہ اس آس کے اوپر بیٹھتے ہیں کہ رحیم کے در سے کچھ رحمتیں آئے گی، ہماری جھولی میں بھی اس کا چھینٹا آ جائے گا۔ اللہ اسی نیت سے یہاں بیٹھتے ہیں، رب کریم انہیں قبول فرما لیجئے، مغفرت فرما لیجئے، سب کی بگڑی بنا لیجئے، سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے، سب کی ضرورتوں کو پوری کر دیجئے، جو بیمار ہے سب کو شفا کلیہ نصیب فرما۔ پیارے اللہ ہمیں مرتے دم تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا لیجئے، اللہ محبوب راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائے ایسے اعمال کرنے والے بنا لیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔ اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔